ہسٹری میں پہلی بار کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔ پارکر سولر پروب کا یہ کارنامہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ گرمائش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا سخت ترین پتھر۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب اتنی گرمائش میں میلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈگری کے ٹیمپریچر میں بھی یہ بالکل پرفیکٹلی کیسے کام کر رہا ہے؟ ناظرین، 1900 کی شروعات میں سائنسدانوں نے سورج پر ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب فینومنا نوٹس کیا۔ وہ سورج سے نکلنے والی لائٹ کی ویو لینتھ اور اس کے کلر سے سورج کی گرمائش کا اندازہ لگا رہے تھے۔ یہ کام زمین سے بیٹھ کر ہی اسپیکٹروگراف کی مدد سے کیا جا رہا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لائٹ کے کلر اور اس کی ویو لینتھ کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ٹیمپریچر سے ہوتا ہے۔ جو نتیجہ سائنسدانوں کے سامنے آیا اس نے ایک ایسی مسٹری کھڑی کر دی جس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج کی سطح یعنی اس کے سرفیس کا ٹیمپریچر تو 5500 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ اس کی سب سے آؤٹر ایٹماسفیرک لیئر کرونا کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پہ 5 لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہے، یعنی سورج کی سطح سے بھی کم از کم 100 ٹائمز زیادہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ سے دور جانے پر ہمیں زیادہ گرمائش محسوس ہو۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا فینومنا ہے جس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ پچھلے 100 سالوں سے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ نارملی یہ لیئر سورج کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا صرف سولر ایکلپس کے دوران پاسبل ہوتا ہے یا پھر کرونوگراف سن شیڈ کی مدد سے۔ 1958 میں ناسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کئی اسپیس مشنز کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد ایک سیٹلائٹس اور اسپیس کرافٹس نے پہلی بار اسپیس میں قدم رکھا، لیکن سورج کے اس انوکھے فینومنا کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا پروب بنایا جائے جو سورج کی کرونا لیئر میں جا کر جائزہ لے اور دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا چل رہا ہے۔ وہ پروب 5 لاکھ ڈگری سیلسیس کی گرمائش میں بھی سورج سے نکلنے والی ریز پر اسٹڈی کر سکے، پر ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی گرمائش ہے جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ آئرن کا میلٹنگ ٹیمپریچر 1500 ڈگری، جبکہ دنیا کا سب سے سخت میٹل ٹنگسٹن ہے اور اس کا میلٹنگ ٹیمپریچر بھی 3422 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی سورج کی سطح ہی ان دونوں میٹلز کو پلک جھپکتے ہی میلٹ کر دے گی۔ تو سوچیں کرونا لیئر جہاں لاکھوں ڈگری کی گرمائش ہے وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ پارکر سولر پروب کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ تو ایک مسئلہ تھا ہی، پر اس کو سورج تک پہنچانا اس سے بھی بڑا ایشو تھا۔ جی ہاں، سورج جس نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کو آپس میں بانڈ کر رکھا ہے، اس کے قریب جانا بہت ہی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی سیٹلائٹ کو ارتھ کے آربٹ سے نکال کر واپس ارتھ پہ لانا ہو تو اس کی اسپیڈ کم کرنی پڑتی ہے تاکہ ارتھ کی گریوٹی اس پر حاوی ہو سکے اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح اگر اس کو ارتھ پر نہیں بلکہ کسی اور پلینٹ پہ بھیجنا ہو تو اس کی اسپیڈ بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ارتھ کے آربٹ سے باہر نکل سکے۔ سپوز مارس پر اگر کسی اسپیس کرافٹ کو بھیجنا ہو تو پہلے اس کو راکٹس کی مدد سے ارتھ کے آربٹ میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد صحیح ٹائم، صحیح اینگل اور صحیح اسپیڈ سے اس کو ارتھ کے آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ارتھ کے آربٹ سے اسپیس کرافٹ کو نکالنا بہت انرجی کنزیومنگ کام ہوتا ہے۔ راکٹ کی مدد سے وہ ارتھ کے آربٹ تک تو آ گیا، لیکن اب یہاں پر راکٹ نہیں ہوتے، لہٰذا اسپیس کرافٹ میں ہی لگے چھوٹے راکٹ کو استعمال کر کے اس کی اسپیڈ آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کو آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ مارس کیونکہ ارتھ سے سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اسی لیے جس اینگل میں اسپیس کرافٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ اینگل اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن سورج اور ارتھ کے درمیان کا ڈسٹینس 150 ملین کلومیٹرز ہے، اور ارتھ کے آربٹ سے نکال کر اس کو سورج کے آربٹ میں ڈالنے کے لیے اینگل بھی بہت بڑا چاہیے اور ظاہر ہے انرجی بھی اتنی زیادہ